تو سب سے پہلی بات یہ سوچی گئی کہ یہ ملک کسی ایک دھرم، کسی ایک بھاشا، کسی ایک کلچر کے بیس پر یہ ملک نہیں بن سکتا۔ تو اس ملک کے لیے ایک بنیاد یہ تلاش کی گئی کہ اس ملک کا جو مذہب ہوگا، اسٹیٹ کا جو مذہب ہوگا، وہ سیکولرزم ہوگا۔ ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جو 543 نمائندے پارلیمنٹ میں بھیج دیے گئے یا چند لوگ جو اسمبلی میں چلے گئے وہ ہمارے سیاہ سفید کے مالک بن جائیں گے۔ تو یہ بات بھی ہم نے طے کی تھی کہ اس ملک پر کوئی ایک بھاشا، کوئی ایک مذہب، کوئی ایک جب یہ ملک آزاد ہوا تھا، ہم اس کی تاریخ سے واقف ہیں، اس لیے میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آزاد ملک کس رخ پر چلے گا، اس کی بنیادیں کیا ہوگی، اس کی ویلیوز کیا ہوں گے، اس کا فاؤنڈیشن کیا ہوگا، اس پر ہمارے ان لوگوں نے جنہوں نے ہمارا سنویدھان بنایا، اس ملک کا دستور بنایا، آئین بنایا، انہوں نے بہت غور کرا، بہت غور و فکر کیا۔ ایک ایسا ملک جو ملٹی ریلیجس، ملٹی کلچرل، ملٹی لنگوسٹک ملک ہے، ایک ایسا ملک جس میں الگ الگ ریجن کے لوگ جڑ کر ایک ملک بنا رہے ہیں، ایک دیش بنا رہے ہیں، ایک نیشن بنا رہے ہیں۔ اس کی بنیادیں ایسی ہونی چاہیے، اس ملک کی ڈائیورسٹی کو، اس ملک کی پلیورلٹی کو وہ استھان دے سکے جو کس ملک کا ہے، اور یونٹی ان ڈائیورسٹی کے اس کنسیپٹ کے ساتھ یہ ملک آگے بڑھے۔ تو سب سے پہلی بات یہ سوچی گئی کہ یہ ملک کسی ایک دھرم، کسی ایک بھاشا، کسی ایک کلچر کے بیس پر یہ ملک نہیں بن سکتا۔ تو اس ملک کے لیے ایک بنیاد یہ تلاش کی گئی کہ اس ملک کا جو مذہب ہوگا، اسٹیٹ کا جو مذہب ہوگا، وہ سیکولرزم ہوگا۔ ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ ہمارے ملک کا جو سیکولرزم ہے اور جو یورپ کا سیکولرزم ہے، اس میں بہت انتر ہے، بہت فرق ہے۔ سیکولرزم کا مطلب لادینیت نہیں ہے، غیر مذہبیت نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ ملک میں جتنے دھرم کے لوگ رہتے ہیں ان کو نہ صرف رہنے کی آزادی ہوگی بلکہ اپنے مذہب پر چلنے کی، اس کو پروپوگیٹ کرنے کی، اس کی تشہیر کی، اس کی بھی آزادی ہوگی۔ تمام لوگ اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے اپنے دھرم کے حساب سے اس ملک میں رہیں گے، سب کو یکساں موقع ہوں گے، سمان ان کا اسٹیٹس ہوگا، اور سب کو آگے بڑھنے ترقی کرنے کے یکساں موقع ہوں گے۔ اسٹیٹ کا البتہ کوئی مذہب نہیں ہوگا، یعنی اسٹیٹ قانون سازی کرتے وقت میں، قانون بناتے وقت میں کسی ایک مذہب کے طرف اس کا جھکاؤ نہیں ہوگا۔ تو اس میں ہر مذہب پر رہنے والوں کو آزادی کے ساتھ میں اپنے مذہب پر چلنے کی مکمل آزادی فراہم کی گئی۔ تو یہ اس کا سیکولر اسٹیٹس رکھا گیا۔ دوسری بات، ہم نے یہ بات طے کی کہ ہم ایک کالونیل نظام سے آزاد ہو رہے تھے۔ تو دنیا میں 3 طرح کے ملک پائے جاتے ہیں، کہیں بادشاہت ہیں، آج بھی ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، اور تیسرا جو ملک کے لیے جو بنیاد بن سکتی تھی وہ ڈیموکریسی کی بنتی تھی۔ تو ہم نے یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارا ملک ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہوگا، ایک ڈیموکریٹک ریپبلک ہوگا، جب ہم نے یہ طے کیا کہ ہمارا ملک ایک ڈیموکریٹک ریپبلک ہوگا، تو اس میں یہ بات صاف تھی کہ نہ صرف یہ کہ ہم ڈیموکریٹک ویلیوز کو اختیار کریں گے، نہ صرف یہ کہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو ایک بنیاد فراہم کی جائے گی، نہ صرف یہ کہ لوگوں کے ہیومن رائٹس کو ایک آزادی کے ساتھ میں ہیومن رائٹس پہ عمل کرنے کی آزادی ہوگی، بلکہ یہاں ہر 5 سال کے بعد میں اسٹیٹ میں بھی اور سینٹر میں بھی الیکشن، پارلیمنٹری الیکشنز ہوں گے۔ اسٹیٹ کو بدلنے کا اختیار عوام کے ہاتھ میں ہوگا، عوام ہی اس ملک کے حکمراں، بنیادی طور پہ عوام ہی اس ملک کے حکمراں ہوں گے، اور عوام ہی جو ہے اپنا نمائندے پارلیمنٹ پہ چن کر یا اسمبلی میں چن کر بھیجیں گے۔ تو عوام کو سورنٹی کا اختیار دیا گیا کہ عوام جو ہے وہ اپنے طور پر آزادی کے ساتھ میں اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے۔
لیکن ایک اور بات ہے، ہم نے جب ڈیموکریسی کی ویلیو کو اختیار کیا تو اس میں یہ بات بھی انہیرنٹ تھی کہ یہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہوگی، یہ انکلوزیو ڈیموکریسی ہوگی۔ ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جو 543 نمائندے پارلیمنٹ میں بھیج دیے گئے یا چند لوگ جو اسمبلی میں چلے گئے وہ ہمارے سیاہ سفید کے مالک بن جائیں گے، بلکہ ملک میں جتنے اہم فیصلے ہوں گے، جتنے اہم قانون سازی ہوگی، جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جن کو وہ قانون متاثر کرے گا، ان سب کی رائے لی جائے گی، ان سب کو انگیج کیا جائے گا اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر ڈیموکریسی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حکومت کے کسی فیصلے سے اگر ہم کو اختلاف ہے، ہم اس سے سہمت نہیں ہیں، تو اس کے خلاف آواز اٹھانے، بات کرنے، احتجاج کرنے، پروٹیسٹ کرنے، ڈیمانسٹریشن کرنے کا ہمیں پوری آزادی حاصل ہوگی۔ سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں یہ بات کہی کہ ڈیسنٹ جو ہے، اختلاف رائے جو ہے، وہ ڈیموکریسی کا سیفٹی والو ہے۔ اگر ڈیسنٹ کا اختیار ختم کر دیا جائے تو یہ بھسٹ ہو جائے گی ڈیموکریسی۔ تو یہ ایک بنیاد تھی۔ اس کے بعد ہم نے یہ بات کہی کہ چونکہ یہ ایک ڈائیورسیفائڈ، ایک پوری ڈائیورس سوسائٹی ہے، الگ الگ کلچر کے، الگ الگ مذہب کے، الگ دھرموں کے، الگ الگ بھاشائیں بولنے والے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، تو ہر شخص کو پوری آزادی کے ساتھ آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ تو یہ بات بھی ہم نے طے کی تھی کہ اس ملک پر کوئی ایک بھاشا، کوئی ایک مذہب، کوئی ایک کلچر نہیں تھوپا جائے گا، اور جتنے پلورل وہ ہیں ان کو پوری طرح سے اس کی سرکشا کریں گے، اس کو آگے بڑھنے کا موقع دیں گے۔ تو یہ جو ڈائیورس سوسائٹی ہے، اس کو جوڑنے کے لیے، ساتھ میں لے کے چلنے کے لیے جو بنیاد فراہم کی گئی وہ فریٹرنٹی کی بنیاد تھی، بھائی چارہ۔ ان کے درمیان بھائی چارہ پروموٹ کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ فریٹرنٹی کی بنیاد پر یہ ملک آگے بڑھے گا۔ پھر ایکوالٹی، جسٹس، یہ سب باتیں ہمارے پریمبل کے اندر کہی گئی ہیں۔ آپ نے اگر پریمبل دیکھا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو پریمبل جو ہے وہ ہمارے دیش کی فاؤنڈیشن کی بنیاد ہے، اور اس میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں وہ باتوں پر جب تک عمل ہوتا رہے گا اس وقت تک کہ ہمارا دیش صحیح دشا میں چلتا رہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بات بھی اسٹارٹنگ میں طے کی تھی۔ اگر آپ دیکھیں بہت سارے خواب دیکھے گئے تھے اس ملک کے لیے، وہ خواب میں سے بہت ساری باتوں پہ سہمتی نہیں ہو پائی تھی، تو وہ ہم نے ڈائریکٹو پرنسپل کے تحت میں ان سب چیزوں کو انگیج کیا کہ ویجز کیسے ہونے چاہیے، امیر اور غریب کے درمیان جو خلیج ہے، جو گیپ ہے، اس کو کیسے منیمائز کیا جانا چاہیے، اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسپٹ سامنے رکھا گیا تھا۔ ایک ایسا ملک بنے گا جس میں ہر شخص کو، ہر سر کو چھت، ہر بدن کو لباس، ہر پیٹ کو 2 وقت کی روٹی، ہر ہاتھ کو کام، اور ہر پیدا ہونے والے بچے کو فری، کمپلسری اینڈ کوالٹی ایجوکیشن۔ یہ وہ سنہرے خواب تھے جس کے بنیاد پہ ہمارا ملک قائم کیا گیا تھا، آگے بڑھنے کے اس کو موقع فراہم کیے تھے۔ آج کا دن یہ ٹاپک رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے وہ آئیڈیا آف انڈیا جس کے بنیاد پہ اس ملک کا نقشہ بنایا گیا تھا، اس ملک کو ایک کانسٹیٹیوشن دے کر ایک ریپبلک میں کنورٹ کیا گیا تھا۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو خواب دیکھے گئے تھے، یہ جو بنیادیں فراہم کی گئی تھی، یہ ہم کس حد تک کے ان کو اچیو کر پائے ہیں، اور آگے جو راستہ دکھائی دے رہا ہے کیا وہ اس دشا میں آگے بڑھ رہا ہے، یا آگے ہمیں کچھ ایسی صورتحال کا سامنا ہے جو ہمیں سوچنے پر آج مجبور کرتی ہے۔
मैं अपनी बात आखिर में रखूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे जो आज के स्पीकर्स हैं ये बहुत ही लर्नड लोग हैं हमारे समाज के। ये सिर्फ एकेडमिशियन नहीं हैं, थ्योरेटिकली चीज़ों को नहीं देखते हैं, बल्कि उन इश्यूज से वाबस्ता भी हैं, उन तबकात की, उन सेक्शंस की जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है सोसाइटी के, उनकी लड़ाई भी लड़ते हैं। इस डेमोक्रेसी को बाकी रखने के लिए, सेकुलर वैल्यूज़ को बाकी रखने के लिए, आज़ादी को बाकी रखने के लिए इन्होंने गैर मामूली कुर्बानियाँ पेश की हैं। मैं बहुत तफसील में इसलिए नहीं आऊँगा कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, अखबारात का मुताला करते हैं, चैनल्स को देखते हैं, तो आप जानते हैं किसका क्या योगदान है। तो मैं चाहूँगा कि आज उनकी बात को हम बहुत संजीदगी से सुने, और सिर्फ सुनने के लिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किया है, बल्कि हमें ये तय करना है कि उसके बाद हमारा क्या रोल होना चाहिए इस देश के इस आइडिया ऑफ इंडिया को प्रिजर्व करने के लिए, बाकी रखने के लिए और इसे परवान चढ़ाने के लिए। इन्हीं अल्फाज साथ में बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।